کہا جاتا ہے 10 ذی الحج کو پورا کوفہ جانوروں کا گوشت کھاتا رہا. کوفے کی گلیاں مسلم کا گوشت کھا گئی, کوفے کے بازار مسلم کا گوشت کھا گئے. یہ کوئی تھوڑا ظلم نہیں جو سرکار کے ساتھ ہوا. سرکار جب پہنچے نا کوفہ, میں تھوڑی سی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سفیر حسین, وکیل حسین, نائب حسین, وسیق حسین, وکیل حسین جب کوفہ پہنچے, سرکار نے بیعت لی مخلوق سے. سرکار نے کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر, کوفے کے چوکوں پہ کھڑے ہو کر, کوفے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر سرکار نے امت کو بتایا حسین کسے کہتے ہیں. سرکار نے کائنات کو بتایا میرا حسین وہ ہے جو المناجی بالرحمان ہے, رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا وہ کلیم القرآن ہے جو قرآن سے باتیں کرتا ہے, جو حلیف الایمان ہے, جو ایمان کا حلیف ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے, تم اس کی بیعت کرتے ہو جو کتوں سے کھیلتا ہے, اور تم اس کو چھوڑتے ہو جو جنت کا سردار ہے. بڑا طویل خطبہ دیا. امت نے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا, لیکن وقت نے ایسا پاسا پلٹا, ایک وقت میں مسلم اکیلا رہ گیا, کوئی بھی نہ باقی بچا. وہی مسلم جنگ کرتے کرتے سرکار ایک کھجور کی اوٹ میں آ کے تشریف فرما ہوئے. کھجور کی اوٹ میں جو ہی آ کے بیٹھے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر جھانک جھانک کے دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو جو دربار جا چکا ہے, بار بار جھانکتی ہے. اچانک اس کی نگاہ جناب مسلم پہ پڑی, آواز دے کے کہتی ہے پردیسی کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, میرا مشورہ ہے آپ اکیلے نہ بیٹھو, آپ کا گھر ہوگا, آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی, آپ واپس چلے جاؤ اپنے گھر. سرکار فرماتے ہیں تو گھر ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا, میرا گھر کوئی نہیں, میں سید ہوں, میں پردیسی ہوں, میں مظلوم ہوں, میں تو کوفہ والوں کے پاس سفیر بن کے آیا تھا. جب سنا نا توہ نے یہ تو جناب مسلم ہیں, جلدی جلدی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے شفقت فرمائیں گھر تشریف لے چلیں. سرکار مسلم اٹھے, گھر تشریف لے گئے. صبح ہوئی, سارا واقعہ چھوڑ دیا. صبح صبح توہ آ کے کہتی ہے سرکار میں نے لنگر تیار کیا ہے. سرکار رو کے کہتی ہیں رات بابا علی ملے تھے خواب میں, یا علی فرماتے ہیں مسلم تیرے دکھوں کی آج آخری رات ہے, کل اس امت نے تجھے وہاں پہنچانا ہے جس امت نے ہمیں پہنچا دیا. مسلم کسی سے پانی نہ مانگنا. سرکار مسلم نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا. سرکار مسلم ابھی گفتگو کر رہے تھے, گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں. جناب تو آگے بڑھ کے کہتی ہے سرکار مسلم, جو ہی سرکار مسلم نے تسبیح باندھے تلوار بے نیام کی, عرض کرتی آقا باہر نہ جائیے, آپ ہمارے مہمان ہیں, میں اپنی جان پہ کھیل کر آپ کو بچاؤں گی, میں باہر جاؤں گی, آپ باہر نہ آئیے. آواز دے کے فرماتے ہیں شریف گھرانے کی روایت ہے جن کے اوپر کرم کرنا چاہیں ان کا گھر جلنے نہیں دیتے. تو اگر میں گھر میں رہا تیرا گھر جل جائے گا, امت تیرا گھر جلا دے گی, یہ گھر جلانے کی ماہر ہے امت. سرکار باہر آئے, جنگ شروع ہوئی, لڑتے لڑتے تیرے مسلم کو امت نے زین سے زمین پہ لا کھڑا کیا, اور کہیں سے تیر آ رہا ہے, کہیں سے نیزہ آ رہا ہے. تو وہ گھر کی چھت پہ کھڑی ہے, آواز دے کے کہتی ہے لعنت کوفہ والو تم پر, تمہیں شرم نہیں آتی, تم جسے مار رہے ہو وہ کون ہے جانتے نہیں ہو؟ ایک مہمان ہے, دوسرا سید ہے, تیسرا مظلوم ہے, چوتھا پردیسی ہے, اور پانچواں عید سر پہ ہے, بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں. نہ مارو مظلوم کو, جانے دو واپس. ان ظالموں نے ایسا مارا جناب مسلم کو جکڑ کے سواری پہ بٹھایا. سرکار مسلم کی آنکھوں سے آنسو. ایک بندہ قریب آیا, آگے کہتے سرکار مسلم آپ کے گھرانے کے بارے میں سنا ہے. سرکار جب آخری وقت نا شہادت کا, مسکراتے آپ کا گھرانہ, آپ روتے کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے تو سمجھ رہے ہم اپنی شہادت سے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں, ہمیں جو چیز رلا رہی ہے وہ یہ ہے اکیلا آ رہا ہے بہنوں کو لے کر. کوفے والوں نے تیور بدل لیے ہیں, جن کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے وہ کوفے والے اب آنے نہیں دیں گے. اگر ہو سکتا ہے میرے سردار تک میرا پیغام پہنچاؤ, مہربانی کر, کوفہ نہ آ, رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی. لے گئے سرکار کو. کسی نے آگے مٹکے رکھے تھے, مہمان خانے کی جگہ تھی دربار کے باہر. کسی نے دیکھ کے کہا دیکھو زخمی آ گیا ہے,
सरकार ने पानी का इशारा किया। एक जालिम आवाज दे के कहते इसको पानी नहीं देना, हाय हाय हाय, इसको पानी नहीं देना। थोड़ा सा आगे 2 कदम बढ़ाए, एक जालिम आवाज दे के कहते पानी देने में कौन सी हर्ज है, दे दो। प्याले में पानी दिया, सरकार मुस्लिम अपने होंठों के करीब लेके गए। सरकार मुस्लिम के पाक मुंह में से खून निकला, प्याले में पानी के साथ खून मिक्स हुआ। सरकार मुस्लिम ने गिरा दिया, उसने दूसरा प्याला दिया, उसमें खून मिक्स, तीसरा प्याला दिया, सरकार का वो खून मिक्स। सरकार फरमाते हैं अब हमें कौसर या अली पिलाएंगे, अब हम पानी नहीं पिएंगे। दरबार पहुंचे, उस मलून ने जो बकवासियात की सो की। एक बदबख्त को आवाज दे के कहते आ अली से बदला लेने का वक्त आ गया है, अली का बेटा मुस्लिम आ गया, इसी से बदला ले। मलून लेके चला गया मीनार पे, तलवार निकाली, आके कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बाप को तेरे बाप अली ने मारा था। इधर से ये कैफियत, उधर से सफर जारी है। तेरी शाम वाली आवाज दे के कहते हैं गाजी मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहे, पता तो करो मेरे भाई हुसैन कहाँ हैं। सरकार गाजी ने देखा घोड़े की कोच पे माथा है, सरकार गिरिया कर रहे हैं, रो रहे मुसलसल। सरकार गाजी आके कदम बोसी करके कहते हैं आका आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरा मुस्लिम मीनार, कातिल के हाथ में तलवार, कोई भी नहीं है, अकेला है, सर झुका के खड़ा है। जो ही जनाब गाजी अब्बास अलमदार ने सुना ना, सरकार फरमाते हैं सरकार मुझे कूफा जाने दो। गाजी क्यों जाना चाहता है? सरकार मैं जाऊंगा, मीनार बहुत ऊंचा है, नीचे बाजार है, जालिम ने तलवार चलानी है, सर नीचे गिरेगा, मैं जाके सर अपनी गोद में लूंगा। सरकार फरमाते जरा नीचे निगाह करके गाजी देख, मेरी माँ काले बुरके वाली खड़ी है जो कहती है कूफे में दूसरा अली शहीद हो रहा है, मैं ये पल्लो फैला के खड़ी हूँ। मेरा मुस्लिम आ मैं तुझे अपने दामन में जगा दूं। सरकार गाजी अब्बास कहते हैं आका इतना सबर, इस वक्त सरकार मुस्लिम को बेगुनाह मारा जा रहा है। सयलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबून यनक़लिबून।